نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی. وہو یدرک الابصار، اور وہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے. وہو اللطیف الخبیر، اس کی ذات اتنی ہی لطیف ہے اور وہ اتنا ہی باخبر ہے. اس کی ذات اتنی ہی لطیف ہے کہ نگاہیں اس کو نہ پا سکیں، اور وہ اتنا ہی باخبر ہے کہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے. قد جاءکم بصائر من ربکم، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے بصیرت کے سامان پہنچ چکے ہیں. فمن ابصر فلنفسہ، اب جو اپنی آنکھیں کھول کر دیکھے گا وہ اپنا ہی بھلا کرے گا. ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا بن جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہاری حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہوں. وکذالک نصرف الآیات، اس طرح ہم مختلف طریقوں سے آیتیں واضح کرتے ہیں. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ آپ لوگوں تک ان باتوں کو پہنچا دیں. بالآخر یہ لوگ تو یوں ہی کہیں گے کہ تم نے کسی سے سیکھ لیا ہے. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور جو لوگ علم سے کام لیتے ہیں تاکہ ان کے لیے ہم حق کو واضح کر دیں. اتبع ما اوحی الیک، اے پیغمبر آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے جو وحی بھیجی گئی ہے
آپ اسی کی پیروی کریں، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان سے بے پرواہ ہو جائیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کر سکتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو ان پر حفاظت کا ذمہ دار مقرر نہیں کیا ہے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ ہی آپ ان کے کاموں کے ذمہ دار ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں، مسلمانوں ان جھوٹے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، نتیجتاً یہ مشرکین اللہ کو برا بھلا کہیں گے جہالت میں حد سے بڑھ کر۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طرح ہم نے دنیا میں ہر گروہ کے عمل کو ان کی نظروں میں خوشنما بنا رکھا ہے۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، پھر سب کو رب کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تب وہ ان میں سے ہر ایک کو ان کے اعمال جتلائے گا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اور ان لوگوں نے بڑی زوردار قسمیں کھائی ہیں کہ اگر ان کے پاس واقعی کوئی مطلوبہ نشانی آ گئی تو ضرور بھی ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ نشانی لانے یا نہ لانے کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، ساری نشانیاں اللہ کے قبضے میں ہیں۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور مسلمانوں تمہیں کیا پتہ اگر وہ مطلوبہ نشانی آ بھی گئی تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جس طرح یہ لوگ پہلی بار ایمان نہیں لائے تھے تو ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو پھیرتے رہتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کی سرکشی میں کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہوتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے قرآن کریم کی سورہ انعام کی آیت نمبر 103 سے آیت نمبر 110 تک کا۔ ان آیات میں مختلف کئی مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو دلائل کے ذریعے تو جانا جا سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اتنی لطیف اور جسمیت سے ایسی پاک ہے کہ آنکھوں سے اس کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ آنکھیں اللہ سبحانہ و تعالی کو نہیں دیکھ سکتی۔ اصل میں شرک کی ایک جو بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ انسان ظاہر پرست تھے، ظاہر پرست تھے۔ اندیکھے خدا پر ایمان لانا اس کی اس ظاہر پرستی کو مطمئن نہیں کرتا، تو وہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی ایسا معبود بھی ہو جو دکھتا ہو اور اس معبود کو وہ اپنے سامنے رکھے اور اس کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں یہ اصول بیان فرما دیا کہ باری تبارک و تعالی ہر قسم کی جسمیت سے بہت پاک اور بلند و بالا تر ہے۔ دیکھیے، جسمیت دلیل ہوتی ہے محدودیت کی۔ جب جسم ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس جسم کے مطابق حدود بھی ہوں گے۔ ہمارا جسم ہے، درزی کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو وہ ہماری ساری حدود طے کر دیتا ہے کہ سینہ اتنا ہوگا، گلا اتنا ہوگا، لمبائی اتنی ہوگی، چوڑائی اتنی ہوگی۔
یہ جسمیت کا لازمی تقاضا ہے کہ جسمیت ہوگی تو محدودیت بھی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی محدودیت سے پاک ہے۔ دوسرا یہ کہ جو بھی جسم ہوتا ہے تو وہ جسم اپنے وجود کے لیے مکان کا محتاج ہوتا ہے۔ جسم ہوگا تو اس جسم کو کوئی مکان بھی چاہیے ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر قسم کی محتاجی سے پاک ہے، وہ کسی مکان کا محتاج بھی نہیں ہے۔ اسی لیے کعبہ مشرفہ اللہ سبحانہ و تعالی کا گھر ہے، لیکن یہ نسبت اعزازی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس گھر کے اندر قرار پکڑے ہوئے ہیں۔ عرش معلی اللہ سبحانہ و تعالی کا عرش ہے، لیکن یہ نسبت بھی اعزازی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک جسم کے ساتھ عرش پر باقاعدہ قرار پکڑے ہوئے تو یہ مطلب شریعت کی نصوص کے خلاف ہو جائے گا۔ تو ظاہر پرستی کتنا ہی جسم کا تقاضا کرے، لیکن یہاں بتلا دیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات عالی اتنی لطیف ہے کہ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، ہاں جتنی بھی نگاہیں ہیں اور ان نگاہوں کے جو مالک ہیں، نگاہیں رکھنے والے ہیں، ان تمام کو اللہ سبحانہ و تعالی پا سکتا ہے اور احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی کیونکہ وہ لطیف ہے، اور وہ تمام نگاہوں کو اور نگاہوں والوں کو پا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ خبیر ہے۔ پھر فرمایا کہ اے لوگو، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے جو تمہارا رب ہے، تمہارے لیے بصیرت کے سامان پہنچ چکے ہیں۔ بہت ساری نشانیاں ہیں جن میں تم غور و فکر کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات عالی کو پالو گے۔ فمن ابصر فلنفسہ، اب اگر کوئی آنکھیں کھول کر دیکھے اور بصیرت کے یہ جو سامان ہیں ان کو استعمال کر کے اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا چاہے تو بالکل کر سکتا ہے، اپنا ہی فائدہ کرے گا۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا بن جائے ہر نشانی اور اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے آنے والی ہر دلیل کو نہ دیکھے، فعلیہا، تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ وما انا علیکم بحفیظ، کہہ دیجئے کہ میں تمہاری حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار یہ بات بیان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ میں صرف پہنچا رہا ہوں، ڈرا رہا ہوں، اگر مان لو گے تو تمہارا اپنا ہی فائدہ ہوگا، اور اگر ٹھکرا دو گے تو اپنا ہی نقصان ہوگا، اور میں تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں۔ لا يسأل عما يفعل، دوسری جگہ فرمایا تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، دوسرے جو عمل کرتے رہے ہیں تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ پیغمبر کا بھی یہی معاملہ ہے کہ پیغمبر سے ان کی امت کے اعمال کا حساب نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اسی طرح ہم مختلف طریقوں سے آیتوں کو بار بار واضح کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پہنچا دیں۔ ایک طریقے سے نہ سمجھ سکے تو شاید دوسرے طریقے سے سمجھ لیں، دوسرے طریقے سے نہ سمجھ سکے شاید تیسرے طریقے سے سمجھ لیں۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، پھر یہاں بتلایا جا رہا ہے اگرچہ نتیجہ یہی نکلے گا کہ یہ کہیں گے کہ یہ باتیں اس نے کہیں سے سیکھ لی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی اتنی امین تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اتنی مسلم تھی کہ یہ کہنا ان ہٹ دھرم قسم کے منکروں کو بھی دشوار لگتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ الزام لگائیں کہ خود گھڑ لیا ہے۔ تو یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ نے خود گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ کسی دوسرے نے گھڑ کر ان کو دے دیا ہے اور اب یہ ان باتوں کو بیان کرتے ہیں۔ اور مختلف قسم کے لوگ
جو معاشرے میں زیادہ مقام نہیں رکھتے تھے ان کی طرف نسبتیں کیا کرتے تھے. کبھی کہتے تھے فلاں راہب نے سکھلا دیا ہے، کبھی کہتے تھے فلاں نصرانی لوہار ہے اس نے کچھ پڑھا دیا ہے، سکھلا دیا ہے، اور اس پہ غور نہ کرتے تھے کہ اگر وہ ان کو گھڑ کر دے سکتے تو وہ خود گھڑ کر اپنے لیے نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کر لیتے. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، بالآخر یہ لوگ تو یوں کہیں گے کہ تم نے کسی سے سیکھا ہے. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، لیکن ہم مختلف طریقوں سے آیتیں بار بار واضح کرتے ہیں تاکہ جو لوگ علم سے کام لیتے ہیں ان کے لیے ہم حق کو آشکار کر دیں. ان کے سامنے تو حق واضح ہو ہی جائے. داعی کو چاہیے کہ لوگوں کی تعریف اور مذمت سے بے نیاز ہو، اپنے مشن میں لگا ہوا ہو اور لوگوں کی تعریف سے اور مذمت سے بے نیاز ہو. فرمایا کہ آپ کام کیجئے اور پہنچا دیجئے. جس نے فائدہ اٹھانا ہوگا وہ فائدہ اٹھا لے گا، اور جس نے اعتراض کرنا ہوگا وہ بالآخر اعتراض کرے گا. پنجابی کی مشہور مثال ہے کہ آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہے. جس آدمی نے اعتراض کرنا ہوتا ہے وہ تو اعتراض کرتے ہی ہے. کوئی اور اعتراض نہ ملا تو نئی دلہن پر یہی اعتراض کر دیا کہ ویسے تو ٹھیک ہے لیکن آٹا گوندتے ہوئے ہلتی ہے. کہاں تک لوگوں کو آدمی خوش کر سکتا ہے اور کہاں تک ان کی مرضی کے مطابق کر سکتا ہے. فرمایا چھوڑ دیجئے، جس نے فائدہ اٹھانا ہوگا وہ فائدہ اٹھا لے گا، اور جس نے اعتراض کرنا ہے تو بہرحال اس نے تو اعتراض ہی کرنا ہے. اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو وحی بھیجی گئی ہے آپ بس اس کی پیروی کیجئے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور جو لوگ شرک کو اپنا چکے ہیں ان سے بے پرواہ ہو جائیے. اب یہاں سے اگلی آیات کا تھوڑا سا مضمون سمجھ لیجئے، اس آیت کا بھی اور اگلی آیت کا بھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس دعوت کو روکنے کے لیے مشرکین کی طرف سے مختلف طریقے اختیار کیے جا رہے تھے. یہ بھی تھا کہ سختی کریں اور جو بھی اسلام لائے اس پر تشدد کریں اور اس کو اذیتوں سے گزاریں تاکہ وہ خود بھی واپس لوٹ آئے، ورنہ کم از کم دوسرے تو جرأت نہیں کریں. ایسے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف قسم کے الزامات لگانا کہ آپ جو ہے مجنون ہیں، آپ کاہن ہیں، کسی نے آپ کو سکھلا دیا ہے، پڑھا دیا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذاکرات بھی چلتے تھے، اور ان مذاکرات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی لالچ دیے جاتے تھے، کبھی دھمکیاں دی جاتی تھی. لالچ دیے جاتے تھے کہ دیکھیں آپ تھوڑی سی نرمی کریں تو کیا پتہ ہم آپ کی دعوت کو قبول کر لیں. نرمی کریں یعنی ہمارے معبودوں کے بارے میں کوئی خیر کا کلمہ کہہ دیں، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں خیر کا کلمہ کہہ دیں، اور یہ کہہ دیں کہ ہاں کبھی کبھار یہ مدد کر دیتے ہیں، ہاں کبھی کبھار یہ کام آ جاتے ہیں. آپ جس طرح بالکل ان کو بے حقیقت اور بے اختیار قرار دیتے ہیں ایسا نہ کریں. اگر آپ کچھ نرمی کریں گے تو کیا پتہ ہم ایمان لے آئیں اور آپ کی دعوت کو قبول کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان ہی تو تھے، اور انسان بھی ایسے رحمت اور شفقت سے بھرے ہوئے کبھی کبھی خیال آ جاتا تھا کہ کیا پتہ یہ واقعی ایمان لے آئے اگر میں ایسا کر لوں. اور کبھی وہ دھمکیاں دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ دیکھیں اگر آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا کریں گے، حالانکہ اللہ کی تعظیم مشرکین کیا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا اور ایسی کئی دوسروں کا نام حضور کی بعثت سے بھی پہلے عبداللہ رکھا گیا تھا. تو اللہ سے وہ
नाआशना नहीं थे, जानते थे, ताज़ीम भी किया करते थे, लेकिन ज़िद और इनाद में आकर कहने लगे कि अगर आप हमारे माबूदों को बुरा भला कहना ना छोड़ेंगे तो फिर हम आपके रब को बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। यहाँ दोनों बातें बतलाई गई हैं। वो ये कि बुरा भला कहना ये दुरुस्त नहीं है, आप तो नहीं करते, लेकिन फिर भी दूसरे मुसलमानों को भी मना किया जा रहा है कि बुरा भला ना कहो। मुसलमान जो है वो ऐसा होता ही नहीं है, बुरा भला कहने की क्या ज़रूरत है। दलील के साथ बात करेगा और सुलझे हुए उसलूब में दलील पेश करेगा। बुरा भला कहना, गालम गलोच करना ये मुसलमान का शेवा नहीं है, और मुसलमानों को भी रोक दिया गया कि तुम ऐसा ना करो। और ये भी बतला दिया गया कि आप दो टोक अंदाज में तौहीद की जो दावत दे रहे हैं ये तो कोई बुरा भला कहना नहीं है। हकीकत वाज़ेह कर देने में और बुरा भला कहने में बड़ा फ़र्क है। तो आप हकीकत वाज़ेह करते रहिए, और ये जो कह रहे हैं कि शायद हम ईमान ले आए, आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर चाहता तो ये शिरक न कर सकते, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको इख्तियार देकर फिर ये मामला इन पर छोड़ दिया है। ईमान लाएंगे तो अपना फ़ायदा करेंगे, और अगर ईमान न लाएंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। पहले फरमाया गया इत्तबि मा उहिया इलैका मिन रब्बिक, आपकी तरफ आपके रब की जानिब से जो वही भेजी गई है आप उसकी पैरवी कीजिए। वही में जो आ रहा है आप वो इन्हें सुना दीजिए, उसमें कोई कमी करने की या किसी बात को नरम करने की या हज़फ करने की ज़रूरत नहीं है। जो बात जैसे आपको भेजी जा रही है आप आगे पहुंचा दीजिए। ला इलाहा इल्ला हू, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अब इसमें किसी की क्या तौहीन है और किसको बुरा भला कहा जा रहा है? जो हकीकत है उसको बयान किया जा रहा है। वअरिद अनिल मुशरिकीन, और जो लोग शिरक को अपना चुके हैं उनसे बेपरवाह हो जाइए। नहीं मानते ना माने। बेपरवाह होने का मतलब ये नहीं है कि दावत ना दें। बेपरवाह होने का मतलब ये है कि नतीजा आपके ज़िम्मे नहीं है। दाई को दावत का एहतमाम करना चाहिए और नतीजे से बेपरवाह होना चाहिए। तो जहाँ पर भी ये कहा जा रहा है ना कि बेपरवाह हो जाइए, एराज़ कर लीजिए, तो उसका मतलब यही है कि नतीजे से बेपरवाह हो जाइए। कबूल करें तो ठीक है, कबूल न करें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जहन्नम बना रखी है। वलौ शाअ अल्लाहु मा अशरकू, अगर अल्लाह चाहता तो ये लोग शिरक न कर सकते। वमा जअलनाका अलैहिम हफीज़ा, और हमने आपको इनकी हिफाजत पर मुकर्रर नहीं किया कि ये लाजमन जहन्नम से बचे, ये जिम्मेदारी हमने आपको नहीं दी। वमा अंत अलैहिम बिवकील, और न ही आप इनके कामों के जिम्मेदार हैं। तो दावत के अंदर नरमी का जो वो मुतालबा कर रहे थे उससे मना कर दिया गया कि आप अपनी तरफ से कोई नरमी नहीं करेंगे। जो आपकी तरफ वही की जा रही है उस वही को आप इनके सामने पेश कर दीजिए। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदूना मिन दूनिल्लाह, ये दूसरा पहलू है कि मुसलमानों को कहा जा रहा है, मुसलमानों ये लोग अल्लाह की बजाय जिन माबूदों को पुकारते हैं उनको तुम बुरा भला मत कहो। फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, कि ये लोग जिहालत के आलम में हद से बढ़कर अल्लाह को बुरा भला कहने लगेंगे। और ये उन्होंने धमकी भी दी थी इनाद के साथ, जिद के साथ कि हम ऐसा करेंगे। तो फरमाया कि ऐसा न करो। अदवन का मान होता है दुश्मनी करते हुए, दुश्मनी करते हुए जिहालत के आलम में हद से बढ़कर अल्लाह को बुरा भला कहने लगेंगे। कज़ालिका ज़य्यन्ना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम सुम्मा इला रब्बिहिम मरजिउहुम फयुनब्बिउहुम बिमा कानू यअमलून। आदमी जब मुशरिक को देखता है कि वो शिर्क पर जमा हुआ है और झूठे माबूद की बेवकाती को और उसकी हकारत को देखता है तो ताज्जुब होने लगता है कि अक्ल वाला इंसान ऐसा शिर्क कैसे कर सकता है। बाज़ औक़ात होता है, वो किताबों में वाक़या लिखा हुआ है कि एक औरत ने आटे का बुत बना रखा था और उस आटे के बुत को
باقاعدہ پوجا کرتی تھی، اس کے لیے جگہ مقرر کر رکھی تھی، وہاں وہ آٹے کا بت رکھا ہوا تھا۔ تو ایک روز دروازہ کھلا رہ گیا، وہ گھر میں بھی گھس آیا، رسوئی میں بھی گھس آیا، اور جہاں وہ بت رکھا ہوا تھا وہاں پہنچ گیا۔ کتے کو روٹی سے رغبت ہوتی ہے، آٹے کا بت اس نے دیکھا، وہی خوشبو اس کو آئی، اس نے منہ میں دبایا اور نکل لیا۔ عورت اس کے پیچھے بھاگی کہ اپنے معبود کو کتے کے منہ سے چھڑا سکے، لیکن نہیں چھڑا سکی، کتا بھاگ لیا تھا۔ پھر وہ رک گئی اور اس نے کہا ہائے ہائے، بھگوان بھی کیسے مہربان ہے، کتا منہ میں دبائے لے جا رہا ہے اور اسے بھی کچھ نہیں کیا۔ اب یہ دیکھیے تعجب ہوتا ہے کہ عقل والا انسان اس طرح شرک کیسے کر سکتا ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کذالک زینا لکل امت عملہم، تعجب نہ کرو، اس دنیا میں ہم نے اسی طرح ہر گروہ کے عمل کو اس کی نظر میں خوشنما بنا رکھا ہے۔ یہ ایک امتحان ہے کہ آدمی کو اپنی بیکار سے بیکار رائے بھی اچھی لگتی ہے، اس کو اپنی رائے بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے کہ میری جو تجویز ہے بڑی قیمتی ہے، اور اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ آدمی کو مشورے کا پابند ہونا چاہیے تاکہ دوسروں کی رائے بھی سامنے آ جائے، ورنہ انسانی دماغ ایسا ہے کہ اس کی تجویز کتنی ہی احمقانہ کیوں نہ ہو، اس کو خود بہت اچھی لگتی ہے۔ اور اسی لیے دین کے معاملے میں کہا جا رہا ہے کہ بالکل بھی اپنی رائے کو گھسانے کی کوشش نہ کرو، اتباع۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو پہلے خطبے میں ارشاد فرمایا ایھا الناس انی متبع ولیس مبتدع، اے لوگو میں پیروی کرنے والا ہوں، میں نئی باتیں ایجاد کرنے والا نہیں ہوں، بس جو حضور کا طریقہ ہے میں اس کی پیروی کروں گا۔ بدعتیوں کا بھی یہی معاملہ ہے، اور بدعات کے رسومات کے جو دلائل ہیں وہ دلائل بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ بے اختیار یہی آیت ذہن میں آتی ہے کہ اللہ نے ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو سجا رکھا ہے، ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر سب کو اپنے پروردگار ہی کے پاس لوٹنا ہے، اس وقت وہ جتلائے گا کہ کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اچھا وہ آتے تھے تو اپنے من پسند معجزوں کے مطالبے بھی رکھا کرتے تھے اور قسمیں کھاتے تھے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے بڑی زوردار قسمیں کھائی ہیں کہ اگر ان کے پاس واقعی کوئی نشانی، ان کا مطلوب معجزہ آ گئی تو یقیناً اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ قل انما الآیات عند اللہ، کہہ دیجئے کہ تمام نشانیاں اللہ کے قبضے میں ہیں۔ وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا پتہ کہ اگر معجزے آ بھی گئے تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ کئی بار یہ مضمون گزر چکا ہے پیچھے بھی۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح یہ لوگ پہلی بار ایمان نہیں لائے تو ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو پھیرتے رہتے ہیں۔ یہ اگر کسی اور دن موقع ہوا تو میں وضاحت سے بیان کروں گا کہ مشرک جب ایک بار اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت کی واضح دلیل کو ٹھکرا دیتا ہے تکبر کے ساتھ، تو پھر اس کو محروم کر دیا جاتا ہے سمجھ بوجھ سے۔ تو انہوں نے قرآن جیسے معجزے کا انکار کر دیا اور اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت کے واضح دلائل کو ٹھکرا دیا۔ اب اس کی پاداش میں سزا کے طور پہ ہم نے بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیا ہے۔ وَنَذَرُهُمْ، اور ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں اس حال میں کہ فی طغیانہم یعمہون، یہ بس اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ یہ سزا ہے کہ اب ان کو مزید نشانیوں کے آ جانے کے باوجود ایمان سے ہی محروم رکھا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان میں جو بھی نور اور ہدایت ہے ہم سب کو عطا فرمائے۔ اچھا ایک بات اور یہاں ہمیں معلوم ہوئی، یہ کہا گیا ہے کہ تم ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو، کہ پھر یہ اللہ کو جہالت اور ضد سے برا بھلا کہنے لگیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی ایسا کام جس کے نتیجے میں ہمارے رب کو، ہمارے مقدسات کو، ہمارے دین کو گالی پڑتی ہو، نہیں کرنا چاہیے، کتنا ہی صحیح کیوں نہ لگ رہا ہو۔ تو جس طرح سے
کوئی بھی برا کام، کوئی توہین کرنا سخت حرام ہے اور مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا. ایسے ہی توہین کا سبب بننا بھی غلط ہے کہ جہاں یہ اندیشہ ہو کہ توہین ہو جائے گی تو وہاں کوئی ایسا کام کرنا نہیں چاہیے. اس کی کچھ تفصیل انشاءاللہ کل عرض کرنے کی کوشش کروں گا.